آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی جان اٹکی اور لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس کے قرض کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کی جانب سے قرض ادا کیا جائے۔ تو کوئی اگر انسان مقروض ہے اور کسی بندے کا قرض لیا ہے اور ادا نہیں کر پایا ہے تو اس کی بڑی وعید ہے کہ اس کی جان معلق ہوتی ہے، اور اس وقت تک معلق ہوتی ہے اور اللہ کی پکڑ سے اس وقت تک نہیں چھوٹ سکتی جب تک کہ اس کی جانب سے قرض ادا نہ کیا جائے۔ قرض ادا کیے جانے کی دو صورتیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز حاضرین و خواتین، ہفتہ واری درس کا سلسلہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام سے مسلسل کئی ہفتوں سے چلتا رہا اور رمضان کی مناسبت سے روک دیا گیا تھا۔ بعد رمضان الحمدللہ آج یہ پہلا درس ہے، اور کتاب الجنائز کے احکام و مسائل سابقہ دروس میں بیان کیے گئے تھے، اور بقیہ جو احادیث جنائز سے متعلق ہیں ان احادیث کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی سجی ببردۃ حبرۃ۔ حدیث یہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو اور جسم کو ایک دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو نعش کو اور میت کو کھلا نہ رکھا جائے، بلکہ میت کے جسم پر چادر ڈالی جائے، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھپانے کے لیے چادر ڈھانپ دی۔ اور دھاری دار چادر کا ذکر حقیقت حال کو بیان کرنے کے لیے ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دھاری دار چادر ہی ڈالی جائے، بلکہ سفید کپڑا یا جس طرح کی بھی چادر میسر ہو جسم کو ڈھانپنے کے لیے اس چادر کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور حدیث ہے، ان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کا بوسہ لیا، یعنی چہرہ مبارک کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرط محبت میں بوسہ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فرط محبت میں میت کے پیشانی کا بوسہ لے لے تو یہ جائز ہے اور درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی جان اٹکی اور لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس کے قرض کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کی جانب سے قرض ادا کیا جائے۔ تو کوئی اگر انسان مقروض ہے اور کسی بندے کا قرض لیا ہے اور ادا نہیں کر پایا ہے تو اس کی بڑی وعید ہے کہ اس کی جان معلق ہوتی ہے، اور اس وقت تک معلق ہوتی ہے اور اللہ کی پکڑ سے اس وقت تک نہیں چھوٹ سکتی جب تک کہ اس کی جانب سے قرض ادا نہ
کیا جائے۔ قرض ادا کیے جانے کی دو صورتیں ہیں، کسی صاحب کا یا کسی صاحبہ کا انتقال ہو گیا اور ان پر قرض ہے، تو قرض ادا کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے قرض ادا کیا جائے، یعنی میت اگر جائیداد اور مال چھوڑے تو اسی جائیداد اور مال میں سب سے پہلا کام تجہیز اور تکفین کے بعد جو کیا جائے گا وہ قرض ادا کیا جائے گا، اور قرض کے بعد وصیت پوری کی جائے گی۔ اور وصیت کے سلسلے میں دو باتوں کا لحاظ ضروری ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہ کی گئی ہو، وارث کے لیے جسے جائیداد میں سے حق اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے اس کے لیے وصیت نہ کی گئی ہو، جیسے بیوی ہے، ماں اور باپ ہیں، بیٹا اور بیٹی ہیں، ان کے لیے وصیت نہ کی گئی ہو۔ اور اگر وصیت کی بھی گئی میت کو معلوم نہیں تھا، میت نے زندگی میں وفات سے پہلے وارث کے لیے اگر وصیت کی ہے تو وہ وصیت لاگو نہیں ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ چھوڑے ہوئے مال میں 1/3 اور 1/3 پراپرٹی سے زیادہ کی وصیت نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے اس سے زیادہ کی وصیت کیا ہے تو وہ وصیت بھی لاگو نہیں ہوگی۔ میت کا چوتھا حق اس کے مال میں سے ترکہ تقسیم کرنا ہے، یعنی سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے، قرض کی ادائیگی ہے، اور قرض کی ادائیگی کے بعد وصیت پوری کرنا ہے، اور اس کے بعد بقیہ مال کو قرآن و سنت کی روشنی میں وارثین میں تقسیم کرنا ہے۔ تو یہاں مسئلہ بتانا مقصود یہ ہے کہ قرض کو ادا کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے قرض ادا کیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ اولاد ذمہ داری لے۔ میت نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی ہے لیکن اولاد اگر ذمہ داری لیتی ہے کہ میں اپنے والد یا والدہ کا قرض ادا کروں گا یا میں اپنے بھائی کا قرض ادا کروں گا، تو ایسی صورت میں یہ بھی قرض کی ادائیگی کی شکل اور صورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی جان لٹکی ہوئی ہوتی ہے قرض کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کی جانب سے قرض ادا کیا جائے۔ تو اس سے قرض کی اہمیت معلوم ہوئی، اس لیے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اور ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے صحابی کے بارے میں جو اپنی سواری سے گر گئے اور انتقال کر گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو غسل دو پانی سے اور بیری اور بیر کے پتے سے، اور ان کو کفن دے دو 2 کپڑوں میں۔ واقعہ یہ ہے حج کے دوران میدان عرفات میں ایک صحابی سواری پر سوار ہو کر حج کر رہے تھے اور میدان عرفات میں عبادت کر رہے تھے، اچانک اپنی سواری سے نیچے گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں چند باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ بات کہ ان کو غسل دیا جائے، اور غسل پانی سے اور بیر کے پتے سے دیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو کفن پہنایا جائے وہی احرام والا کفن پہنایا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ مسئلہ ہے اگر کسی آدمی کا انتقال حالت احرام میں ہو جائے، عمرہ ابھی مکمل نہیں ہوا، حج ابھی مکمل نہیں ہوا اور احرام کی حالت میں ہے اور انتقال ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہی احرام کی 2 چادروں میں کفنایا جائے گا اور سر کو کھلا رکھا جائے گا۔ کفنانے کی صورت میں سر کو کھلا رکھا جائے گا اور خوشبو بھی نہیں لگائی جائے گی۔ اس سے کا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے کہ حج اور عمرہ سواری پر کیا جا سکتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر حج کیا اور صحابہ نے سواری پر حج کیا، لہذا سواری پر سوار ہو کر بھی حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ پیدل حج کرنے کا زیادہ ثواب اور زیادہ اجر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
اصل بات یہ ہے کہ حج سنت کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو تھکا لے اور خواہ اپنے آپ کو تھکا کر یہ سمجھے کہ مجھے زیادہ اجر ملے گا۔ زیادہ اجر سنت کے مطابق کرنے میں ملے گا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر حج کیا گیا تب ملے گا۔ تو اس حدیث سے اور دیگر مسائل بھی معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حالت احرام میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کو بھی غسل دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا ارادہ کیا تو صحابہ نے آپس میں کہنا شروع کر دیا، اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کپڑے اتاریں جیسا کہ ہم اپنے مردوں کے کپڑے اتارتے ہیں یا نہ اتاریں۔ چنانچہ ایک صحابی نے کہا کہ نبی کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، نبی کے کپڑوں کی تجرید نہیں کی جائے گی، آپ کے جسم سے آپ کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کے بعد جو غسل دیا گیا، آپ کے اپنے کپڑوں میں غسل دیا گیا، اور پھر اس کے بعد 3 چادروں اور 3 کپڑوں کا استعمال کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، ورنہ عام میت کے کپڑے اتارے جائیں گے، چاہے مرد ہو کہ عورتیں، جو پہنے گئے کپڑے ہیں ان کپڑوں کو اتارا جائے گا اور اس کے بعد غسل دیا جائے گا۔ البتہ غسل دیتے وقت میں سطر کی جگہ پر کپڑا رکھا جائے گا، سطر کی جگہ پر کپڑا رکھ کے غسل دیا جائے گا، اور مرد کے لیے 3 چادریں استعمال کی جائیں گی اور عورتوں کے لیے 5 کپڑے استعمال کیے جائیں گے۔ اگر مجبوری ہے مرد کو یا خواتین کو 3 اور 5 کپڑے نصیب نہ ہوں تو 1 کپڑے میں بھی کفن دینا جائز ہے، اور یہ صورتحال اس وقت ہے جب کہ مجبوری ہو، ورنہ 3 کپڑوں میں اور 5 کپڑوں میں کفن دینا یہی سنت ہے۔ اور ایک حدیث ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے، اور آپ کی یہ بڑی بیٹی تھی زینب رضی اللہ عنہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 3 مرتبہ غسل دو یا 5 مرتبہ غسل دو یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دو۔ اصل میں جو غسل دینے کا مسئلہ ہے 3 مرتبہ تمام اعضاء کو دھونا چاہیے، اور اگر زائد مرتبہ ضرورت پڑے تو زائد مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا 5 مرتبہ غسل دو یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دو، اگر تم مناسب سمجھو، پانی سے اور بیری کے پتے سے، اور اخیر میں کافور رکھ دو یا کافور جیسی کوئی چیز رکھ دو۔ چنانچہ ام عطیہ فرماتی ہیں جب ہم زینب رضی اللہ عنہ کے غسل سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خبر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہبند ہماری طرف پھینکی اور آپ نے فرمایا کہ میری اس تہبند کو اس کے جسم سے لگا دو، یعنی جسم سے لپیٹ دو، زینب رضی اللہ عنہ کے جسم سے لپیٹ دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، امت میں سے کسی اور فرد کے لیے اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ دائیں جانب کے اعضاء سے غسل کی شروعات کرو اور وضو کے اعضاء سے غسل کی شروعات کرو، اور 3 چوٹیاں ڈالو، یعنی عورتوں سے متعلق زینب رضی اللہ عنہا سے متعلق آپ نے کہا کہ 3 چوٹیاں سر کے بالوں کی ڈالو، اور اس طرح سے 3 چوٹیاں ڈالنے کے بعد 2 چوٹیاں پیچھے ڈالی جائیں گی اور 1 چوٹی آگے کی طرف ڈالی جائے گی۔ تو یہ خواتین سے متعلق مسئلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے کپڑوں میں سے سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے کپڑوں میں بہترین کپڑے ہیں۔
اور انہی سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ پسندیدہ جو رنگ ہے مرد حضرات کے لیے وہ سفید رنگ ہے۔ سفید رنگ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑوں کی ترغیب دلائی ہے، اور مردوں کو بھی سفید کپڑوں میں دفنانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن دے تو چاہیے کہ اس کا کفن اچھا ہو۔ اچھے سے مراد نیا نہیں ہے بلکہ پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اگر نیا کفن نصیب ہو تو اچھا ہے، ورنہ پاک صاف کفن یہ بھی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کفن دینے کا حکم دیا ہے، یعنی پاک صاف کفن دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ تم لوگ کفن کے معاملے میں غلو سے کام نہ لو، یعنی کوئی آدمی ریشم کے کپڑے کو لائے اور کفن دینا شروع کر دے، یا بہت مہنگا کپڑا لے کر آئے اور کفن دینا شروع کر دے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی فَإِنَّهُ يُسْلَبَ سَرِيعًا، اس لیے کہ وہ کپڑا بہت جلد جسم سے نکال دیا جائے گا، چھین لیا جائے گا، یعنی مٹی کی وجہ سے وہ کفن کا کپڑا میلا ہو جائے گا اور جسم سے وہ کپڑا نکل جائے گا۔ لہٰذا کفن کے کپڑوں میں غلو سے کام نہ لو اور بہت زیادہ مہنگے اور قیمتی کپڑے استعمال نہ کرو۔ ایک اور حدیث پڑھ کر میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے دو آدمیوں کو ایک لباس میں جمع کرتے تھے۔ ظاہر ہے 70 سے زیادہ صحابہ کرام احد کے موقع پر شہید ہو گئے، انتقال کر گئے، تو کپڑا تو میسر نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے ایک ایک کپڑے میں دو نعشوں کو آپ نے جمع کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ان میں قرآن کو سب سے زیادہ یاد کیا ہوا کون ہے؟ چنانچہ جب بتایا گیا کہ یہ حافظ قرآن ہیں تو اللہ کے رسول نے لحد میں سب سے پہلے حافظ قرآن کو اتارا، پھر جو غیر حافظ تھے ان کو اتارا، اور ان صحابہ کرام کو جو جنگ میں شہید ہوئے ان کو غسل نہیں دیا گیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تو جو شہید ہوتے ہیں میدان جنگ میں ان کو غسل بھی نہیں دیا جاتا اور نماز جنازہ پڑھی نہیں جاتی، اس لیے کہ ان کے لیے شہادت ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقام اور مرتبے کو پانے کے لیے کافی ہے۔ آج اتنی ہی باتیں انشاءاللہ کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں مسائل کو جاننے، سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر کے لائک ضرور کریں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔